اسلام کا مقتضی صرف دو ہے۔ داخلی طور پر یہ کہ ہر مسلم تقوی کی زندگی اختیار کرے۔ خارجی طور پر اہل اسلام کا مشن دعوت اللہ ہے، یعنی اللہ کے پیغام رحمت کو پرامن انداز میں تمام انسانوں تک پہنچانا۔ اس معاملے میں سیاسی اقتدار کا اصل رول سماج میں موافق حالات قائم کرنا ہے، اور امت کے افراد اور امت کے اداروں کا رول یہ ہے کہ وہ پرامن منصوبہ بندی کے ذریعے ساری دنیا میں دعوت و اشاعت کا وہ کام انجام دیں جو پیغمبروں نے اپنے زمانے میں انجام دیا تھا۔ دین کے اس تصور کی روشنی میں جو نقشہ بنتا ہے وہ یہ کہ ہر مومن اپنے آپ کو دین حق سے باخبر کرے۔ اس بات کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: ہر مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو دینی اعتبار سے ایک تیار ذہن بنائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 224۔ جہاں تک سیاسی اقتدار کا تعلق ہے، اس کا کام شریعت کی تنفیذ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو اہل ایمان شریعت اسلامی کے پیرو بننا چاہتے ہیں ان کے لیے موافق حالات فراہم کرنا، تاکہ وہ کسی غیر ضروری رکاوٹ کے بغیر دین کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ قرآن و حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر حکومت کے تخت پر غیر مسلم حکمران ہو اور وہ مذکورہ معنوں میں اہل اسلام کے لیے معید بن سکتا ہو تو غیر مسلم حکمران بھی اہل ایمان کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اسی اصول کے تحت یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانے کے غیر مسلم حکمران کو قبول کیا تھا، اور اسی اصول کے مطابق مکی دور میں کچھ صحابہ نے حبشہ کے غیر مسلم حکمران کو قبول کیا تھا، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر مکے سے ہجرت کر کے حبشہ گئے اور وہاں 10 سال سے زیادہ عرصے تک مقیم رہے۔ موجودہ زمانے کی سیکولر حکومت بھی عین اسی تصور کے مطابق ہے، اس لیے موجودہ زمانے کی سیکولر حکومت بھی مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ وحید الدین خان، الرسالہ، جولائی 2016۔